اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ انفطار اسی لیے کہا گیا کہ پہلی آیت جو بسم اللہ کے بعد ہے اس میں آسمان کے لیے انفطرت شگافتہ ہونا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مکی سورہ ہے اور 19 آیات ہیں اور بہت زیادہ اس کا مضمون خاص طور پر جو ابتدا میں آیا ہے وہ سورہ تکویر سے ملتا جلتا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے منتشر ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ان کی تہیں پھاڑ دی جائیں گی، تفجیر ہو جائے گی اس کے اندر، یعنی وہ ابلنے لگیں گے، وہ تہیں ان کے نیچے جو لاوا ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا اور جو سمندر ہے وہ سارے کا سارا گویا بوائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب کہ قبریں کھول دی جائیں گی، وہی کچھ پہلے سور سے متعلق اور کچھ دوسرے سور سے متعلق۔ اب جب قبریں کھول دی جائیں گی تو گویا مردے واپس زندہ ہو گئے، علمت نفس ما قدمت وأخرت، اور ہر نفس اس بات کو جان لے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے رکھا، یعنی آگے بھیجا قیامت کے لیے، وہاں کے لیے، اس منزل کے لیے، وہاں پر اس نے کیا اپنے فائدے کے لیے آگے بھیجا، اور اگر کوئی بری چیز اس نے آگے بھیجی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان ہوگا، تو وہ بھی اس نے آگے ہی بھیجا، اور پھر جو پیچھے یعنی وہ چھوڑ کر دنیا سے آ گیا۔ اور ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو چیز دنیا کے اندر وہ کر رہا تھا اس کے اندر کچھ تھا کہ جسے وہ ترجیح دیتا تھا، آگے پہلے کرتا تھا، اور کچھ وہ چیزیں تھیں کہ جن کو وہ پرائرٹی نمبر 2 پر رکھتا تھا، پرائرٹی نمبر 3 پہ رکھتا تھا۔ تو دنیا اور آخرت کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے افراد کے لیے آخرت پرائرٹی نمبر 1 ہوتی ہے، بہت سے افراد کے لیے دنیا پرائرٹی نمبر 1 ہوتی ہے۔ تو یہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہ وہاں پر جان لے گا جو کچھ بھی اس کا دنیا کے اندر انداز تھا اس کو وہ دیکھ لے گا۔ یہ آیت نمبر 5 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکہ دے دیا تیرے رب کریم کے بارے میں، یعنی تیرا رب جو کہ بڑا لطف و کرم کرنے والا ہے، مگر اس کے بارے میں تجھے دھوکہ کس نے دے دیا، یعنی کس وجہ سے تو نے یہ دھوکہ کھایا کہ تو نے یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ بھی تجھ پر لطف و احسان ہے اس کے ساتھ پروردگار کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، تیری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اس دنیا میں تجھے عبث خلق کر دیا ہے، بلکہ پروردگار عالم نے یقیناً تجھ سے کچھ مطالبے رکھے ہیں، اور اگر اس کو تو نے پورا نہیں کیا تو اس قیامت والے دن میں تجھے اسی بات کا پچھتاوا ہوگا، اس لیے کہ جو تجھے آگے بھیجنا تھا وہ تو نے بھیجا نہیں ہوگا، اور جس چیز کو تجھے پرائرٹی کے اندر پیچھے رکھنا چاہیے تھا اسے تو نے پیچھے نہیں رکھا ہوگا بلکہ اس کو مقدم کر دیا ہوگا۔ تو ہر چیز کی پھر اپارچونٹی کاسٹ تو ہے جو اکنامکس کے ٹرمز کے اندر کہا جاتا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ دھوکہ کھانے کا مقام نہیں ہے دنیا، بلکہ جاگنے کا، بیدار ہونے کا مقام ہے۔ تو اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکہ دے دیا تیرے رب کے بارے میں، وہ تو کریم ہے، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، وسواک، اور تجھے سرتاپا درست کیا، فعدلک، تیرے اعضاء میں تناسب پیدا کیا، یعنی پروپورشن جو انسان کے جسم کے اندر نظر آتا ہے اس کی طرف بھی متوجہ کیا، اور جو تسویہ پروردگار عالم نے نوک پلک سے سنوارا ہے اسے بھی یہاں پر بیان کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور اس نے تیری صورت کو بنایا تیرے اجزاء کو ملا کر جیسا چاہا، یعنی پروردگار عالم نے جو فیچرز انسان کو دیے ہیں اس کے اندر ظاہر فرق ہے، کسی کا رنگ کچھ اور ہے، کسی کا رنگ کچھ اور ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کسی کی ناک لمبی ہے، کسی کی ناک چپٹی ہے، اسی طریقے سے مختلف فیچرز جو انسان کے ہیں قد کے حساب سے، وہ جسامت کے اعتبار سے، ان میں جو فرق ہے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جیسی صورت تیرے رب نے چاہی تیری بنائی۔ تو یہ تمام تر چیزوں کے بعد پروردگار فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یعنی اگر تو نے یہ سمجھا ہے اور یہ دھوکہ کھایا ہے، غلط دھوکہ کھایا ہے، اگر تیرا یہ کانسیپٹ ہے تو غلط ہے، بلکہ اصل مسئلہ کیا ہے، بل یکذبون بالدین، کہ انہوں نے حساب کتاب کی تکذیب کی ہے، بل تکذبون بالدین، کہ بلکہ تم لوگوں نے حساب کتاب کی تکذیب کی ہے، یعنی تم نے حساب کتاب کے دن کو مانا ہی نہیں ہے، ورنہ تو اس کا احتمال ہی انسان کو کریکٹ کرنے کے لیے بہت کافی ہوتا۔ اگر ایک انسان کے دل میں یہ خیال بھی آ جائے کہ اس کو حساب کتاب دینا ہے،
وہ پروردگار کے محضر میں ہے، اسے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرے گا، وہ خامخواہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھے گا۔ اب پروردگار فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ ہم نے تمہارے اوپر محافظ فرشتے ان کو مقرر کیا ہے، کرامن کاتبین، یہ جو دائیں بائیں جو کاندھوں کے اوپر بٹھائے گئے ہیں، پروردگار خود دلوں کے راز سے واقف ہے، اور اس کے بعد پھر پروردگار کا یہ نظام اور انتظام کے فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے، یعلمون ما تفعلون، اور وہ جانتے ہیں اس کو کہ جو تم عمل انجام دیتے ہو۔ تو یہ پروردگار کے عدل کے خلاف ہوگا کہ وہ حساب کتاب کے دن تمہیں اور جو سر تسلیم خم کرنے والے ہیں ان کو ایکولی ٹریٹ کر دے۔ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کہ ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح سے ٹریٹ کریں گے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یعنی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے عدل کے مطابق جو نظام قائم کیا ہے اس کے فیصلے ہونے ہیں، اور وہ فیصلہ کیا ہونا ہے اس کو آگے سمجھایا جا رہا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، جو ابرار ہیں، جو نیکوکار ہیں، وہ یقیناً عیش و آرام میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فجار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، بد اعمال بدکار، وہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، اور وہ اس میں داخل ہوں گے اسی حساب کتاب کے دن جس کے بارے میں تکذیب کی نسبت دی گئی ہے کہ تم لوگ اسی کو تو جھٹلا رہے ہو، لیکن وہی حساب کتاب کا دن ہوگا کہ جس میں یہ فجار، یہ بدکار اور بد کردار، یہ اس دن اس جہنم کے اندر، اس جہیم کے اندر داخل ہوں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ وہاں سے غائب نہیں ہو سکیں گے، یعنی نہ قیامت کے دن ان کو کہیں پر کھسکنے کا موقع ملے گا، اور نہ ہی جہنم میں جانے کے بعد وہاں سے ان کو پھر ہٹایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جو شرک کے ساتھ اور قیامت کے انکار کے ساتھ گئے تو پھر ان کا جرم تو قابل معافی بھی نہیں ہے۔ وما ادراکا ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے، حساب کتاب کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور پھر تو جان لو کہ تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے، یعنی کچھ تو سمجھو، اس کا آئیڈیا لگاؤ کہ تمہیں اندازہ ہو۔ اس کی حقیقت تو تم پوری طرح سے نہیں جان پاؤ گے اس دنیا میں رہتے ہوئے، مگر اوورآل وہ عقیدہ تمہارا ہونا چاہیے کہ تمہیں کچھ سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ حساب کتاب کا دن ہے، تم اس کی تصدیق تو کرو۔ یوم، ہاں اتنا سمجھ لو کہ لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن کہ جب کوئی دوسرے کے کسی طرح کام نہ آ سکے گا۔ ظاہر ہے کہ مشرکین کا جہاں تک معاملہ ہے، کافروں کا جہاں تک معاملہ ہے، ان کے لیے تو پھر شفاعت کا بھی کوئی پروویژن نہیں ہے۔ شفاعت یقیناً گنہگاروں کے لیے ہے، مگر وہ گنہگار جو مسلمان ہوں، ایمان لائے ہوں۔ لیکن اگر ایک شخص ہے وہ شرک ہی کی دلدل کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے، قیامت کا انکار کیے بیٹھا ہے، تو پھر اس کے لیے تو شفاعت بھی نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر اذن پروردگار سے، اور اس کے لیے بھی جو معیار ہے، اس معیار کے اوپر جو افراد کوالیفائی کرتے ہیں ان کی شفاعت ہوگی۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ اس دن تو کوئی کسی کے کسی طرح سے کام نہیں آ سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اختیار پورے کا پورا اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ وہ جو دوسرے مقام پر آیا ہے کہ لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے ملک آج کے دن، اور جواب یہی آئے گا کہ للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے جو واحد ہے اور قہار ہے، یعنی وہ محدود اختیار جو دنیا کے اندر دیا گیا تھا انسانوں کو، وہ بھی سلب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ قیامت کا میدان ہے، وہ تو حساب کتاب کی منزل ہے، وہ کسی عمل کی یا ایمان لانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ سورہ انفطار مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم